ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ما شاء الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله سب پڑھا کریں گے الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا سب کو برکت ملے پڑھیں محبت سے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مکرم حاضرین سفر کے موضوع پہ ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی اللہ رب العالمین کا دیکھیں ہم پہ کتنا احسان ہے کہ ہمیں پیدا کیا اور اولاد آدم میں انسان کی شکل میں بنایا فی احسن تقویم کے سانچے میں ڈالا اور پھر انسانوں میں سے بھی چن کے اپنے سب سے پیارے محبوب کی امت میں بھیجا تو ذرا اس کی نعمتوں کو ہم گننا شروع کریں شمار کرنا شروع کریں تو سارے گلے شکوے بھول جاتے ہیں خالق کائنات نے خود فرمایا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر کبھی ہماری نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے تو حضرات صوفیہ کرام اور عرفاء کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی نعمتیں گن ہی نہیں سکتا تو اس کے پاس شکوے اور گلے کی تو گنجائش نہیں شکوہ گلہ تب بنتا ہے جب وہ نعمتیں گن کے فارغ ہو جائے اس کے بعد یہ لاجیکل بات کر رہا ہوں میں منطقی اور عقلی بات کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ جب سارا ختم ہو جائے تو میں آگے تقاضا کروں گا مثال دیں تو میرے ولی نعمت نے مجھے عطا کرنے والے نے وہ کوئی بھی ہو دنیا میں ہو جو کچھ دیا ہوا ہے کیا اس کا میں نے شکر ادا کر لیا جو نہ دیے ہوئے کا شکوہ کر تو یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے مسلمان کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے بڑے فائدے ہیں اور پھر انسان بنا کے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر کے ہمیں وہ شرف دیا کہ باقی ساری امتوں کا ہمیں امام بنایا
باقی امتیں ہم پہ رشک کرتی ہیں، اور ساری امتوں پہ جو احکام جاری کیے شریعت کے، ان کو مکلف بنایا، اس میں سب سے زیادہ سہولت اور فیسیلیٹیٹ جس امت کو اور جس طبقے کو کیا وہ ہم ہیں، وہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام ہے۔ اور ان کو اللہ نے خود فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، تم نے اپنی کیا آسانی چاہنی ہے؟ واللہ یرید بکم اليسر، اللہ خود اللہ ہو کہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا۔ سورہ مزمل کی آخری آیت کے ایک جز میں نے پڑھا، اور میرے اوپر ایک سرشاری طاری ہو گئی کہ ہمارا رب کتنا کریم، سبحان اللہ، اور ہمارے آقا کتنے رحیم ہیں۔ تہجد کی نماز میں، اب یہ عبادت کی بات ہے، ذاتی کام ہے، یہ عبادت جو ہے اس کے لیے اللہ نے بندے کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا، اور کوئی کام نہیں، باقی سب کام اضافی ہیں، زائد ہیں، ایڈیشنل ہیں۔ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو عبادت کے مقابلے میں آنے والی کسی چیز کو ترجیح دے۔ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف اس کا بزنس ہے، تو وہ کاروبار کو پہلے دیکھے، نماز کو چھوڑ دے، وہ مسلمان نہیں۔ یہاں تو سورہ جمعہ پہ ہمیں کیا کہا گیا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں فاسعوا ہوا ہے، حالانکہ بھاگ کے آنا منع ہے مسجد کی طرف، مسجد کی طرف بھی آن کے بھاگ کے آنا منع ہے، مسجد کے اندر تو اس سے بھی زیادہ منع ہے۔ ابھی بھی ہمارے نمازی بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو جمعے پہ نہیں آتے، عام دنوں میں نماز پڑھتا ہوں، یہاں 2 نمازیں ہیں، تو قاری صاحب بھی نہیں ان کو بتاتے کہ نہ دوڑا کرو۔ سنت طریق یہ ہے کہ ادب سے، وقار سے آ جاؤ، رکعت نکل جائے کوئی بات نہیں، جماعت نہیں مل۔ تو جب آپ سیکھے بغیر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ٹکریں بن جاتی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی ثمرہ سامنے نہیں آتا ہے، رسم بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں کا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بلکہ کا خرید و فروخت بند کر دو، کاروبار تجارت بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تمہارا رب کہہ رہا ہے، رب گارنٹی دے رہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ گے تو رزق زیادہ ملے گا۔ خیر الرازقین کہہ رہا ہے۔ تو یہ کیسا بندہ ہو سکتا ہے، کیسا مومن ہو سکتا ہے، اور کیسا رحمت للعالمین کو امتی ہو سکتا ہے کہ رب کی آفر کو تو ٹھکرا دے اور نفس کی آفر کو اپنا لے۔ یہ بندگی نہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ الصلاۃ حاجزۃ بین الکفر والایمان، کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی سب سے بڑی کسوٹی نماز ہے، اور کوئی ایسا عمل سوائے ایک حکم، وہ بھی حکم ہے، دنیا میں نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں نماز کو چھوڑا جائے۔ صرف ایک چیز ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو یا کسی کی جان کو خطرہ ہو، اب ادھر سے ہی حکم ہے، یہ بھی آپ کا اپنا اختیار نہیں، یہ آفیشل آرڈر ہے، اور وہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی آرڈر تھا نا کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہو تو سب سے مقدم یہ ہے، باقی سب کچھ ان کے بعد ہے، تو اس کو فالو کیا۔ اور ادھر صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے، جس جان کے لیے نماز چھوڑنا واجب تھا، یار غار نے وہ جان بھی وار دی محبوب۔ تو آسانیوں کی، سہولتوں کی بڑی لسٹ ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا حکم یہ ہے کہ تہجد جیسی نماز، اس کی فرضیت کو اللہ نے کس لیے منسوخ کر دیا کہ میرے محبوب
تیرے امتی مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ سوچئے فجر ظہر عصر مغرب عشاء والے ذرا سوچیں، اگر روز تہجد بھی فرض پڑھنی پڑتی تو کیا ہوتا؟ جہاں فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہیں ادا ہو پاتی، دن دہاڑے جاگتے ہوئے وہاں بستر چھوڑ کے نیند سے اٹھنا آدھی رات کو، تو رب کائنات خالق ذوالجلال نے محبوب کریم علیہ السلام، اور پھر کمال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرضیت اپنے لیے برقرار رکھی، امت کے لیے منسوخ فرما دی۔ اپنے لیے تہجد کو اسی طرح فرض رہنے دیا کہ ہم پڑھیں گے، ہم ادا کریں۔ امت کے لیے آسانی فرمائی، سہولت کی، اور رب کریم نے فرمایا عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے حبیب ان میں بعض بیمار بھی ہوں گے، اس لیے بھی یہ رعایت دے دی ہے، اور اس لیے بھی دے دی ہے وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے وہ ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے۔ اور سفر مسلمان کا کس لیے ہوتا ہے یہ قرآن نے یہاں بھی اور سورہ جمعہ میں بھی فرمایا، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز پڑھ لو تو کیا کرنا ہے؟ اپنے کام کے لیے بھی جب جانا ہے تو نیت یہ نہیں رکھنی کہ میں پیسے کماؤں گا، نیت کیا رکھنی ہے کہ میں اللہ کا فضل کماؤں گا۔ وابتغوا من فضل اللہ، اس کو اللہ نے اپنا فضل فرمایا، یہاں بھی یبتغون من فضل اللہ، اور وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ مومن کا سفر یہ ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس امت کا مسلمان تاجر کسی مسلمانوں کے علاقے میں شہر میں بزنس کا مال، تجارت کا مال اس لیے لے کے جائے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو اور نیت اللہ سے اجر و ثواب کی ہو، تو فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کو وہ شہداء میں اٹھایا۔ سفر اگر ہمیں کرنا آ جائے تو سفر کو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی سنت سے عبادت میں بدل دیا، اور اس میں سہولت کیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 کر دی جاتی ہے۔ ایک سہولت یہ بھی ہے، یہ پیچھے بنیادی سہولتیں بھی ہیں جو اصولی ہیں، قاعدے کلیے اور ضابطے میں رکھ دی گئی ہیں، باؤنڈ نہیں کیا، کوئی پریشرائز نہیں کیا عبادت کے معاملے میں۔ اور دوسرے جب سفر شروع ہو جائے تو اس وقت باقی تو سہولتیں ہیں ہی ہیں، اس سب سے بڑی اہم عبادت میں بھی سہولت دے دی کہ جہاں 4 رکعت والی نماز ہوگی اس کو 2 کر لیں، 4 فرض کی جگہ 2 کر لیں، یعنی ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ ہم نے سفر میں ابھی بھی اس دور میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ انہیں یہ بات نہیں پتا، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو اگر سفر سیکھ لیں تھوڑا سا اور اس کے شرعی مسائل سیکھ لیں، سفر تو کرنا ہی ہے، وہ عبادت بن جاتا۔ تو محدثین کرام نے اس پر پورے باب باندھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا طریقے سفر کیا تھا اور کس چیز کو پسند فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہ نبی کریم علیہ السلام سفر کے لیے جمعرات کے دن کو پسند فرماتے تھے۔ غزوہ تبوک میں بھی آپ جمعرات کو تشریف لے گئے اور دن کے وقت سفر کو پسند کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے جمعرات کے علاوہ سفر کیا ہوگا۔ جو سفر پوری پلاننگ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہوتا اور اس میں گنجائش ہوتی تو اس کو جمعرات سے شروع فرماتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہ صبح کے وقت سفر شروع کرتے تھے۔
آقا کریم علیہ السلام کی یہ دعا ہے اپنی امت کے لیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ اور ہم صبحوں سے محروم ہو گئے، ہم نے صبح کو چھوڑ دیا۔ جو رزق پہلے صبح 1-2 گھنٹوں میں مل جاتا تھا، وہ اب سارا دن گزار کے ساری رات بیٹھے رہیں تو بھی وہ برکات نصیب نہیں ہوتی۔ صبح کو بھول گئے لوگ، خاص طور پہ کاروباری لوگ، تاجر لوگ۔ صحابہ کرام صبح فجر کے بعد جا کے ظہر سے پہلے واپس آ جاتے تھے، ان کا بس اتنا ہی بزنس ٹائم تھا، روزگار۔ کیونکہ مسجد نبوی میں 1,24,000 نبیوں کا امام مصلی پہ کھڑا ہوتا، تو ان کا دھیان ادھر لگا ہوتا تھا کہ وہ نماز نہ رہ جائے۔ وہ اشراق پڑھ کے نکلتے اور ظہر سے پہلے اپنے مرکز پہ واپس آ جاتے، اور ایسے بھی تھے جو ایک دن جاتے تھے، دوسرے دن نہیں جاتے تھے۔ یہ بھی تھے جو اصحاب صفہ تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن آدھے لوگ کام پہ جاتے، آدھے لوگ پڑھتے، دین سیکھتے، اور وہ لوگ جو کام پہ گئے تھے وہ جو کما کے لاتے آدھا ان کو دیتے، اور انہوں نے جو سبق پڑھا ہوتا یہ رات کو انہیں پڑھاتے۔ یہ ہمارا دین یوں پہنچا ہے۔ وہ بے سر و سامان لوگ، روزے دار، شب زندہ دار اور عبادت گزار علماء اور معلمین اور امام الانبیاء کے وہ شاگرد و تلامذہ اور صوفیاء اور سالکین، جن کے لیے خالق کائنات نے کہا یریدون وجہہ، اے محبوب ان کی طرف سے اپنی نگاہ کرم کو مت ہٹائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اتنے پیارے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اتنے محبوب تھے کہ اپنے محبوب کریم سے کہا محبوب آپ ان کے پاس بیٹھا تھے، ان کے پاس اپنے جی کو ٹکایا کریں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ تو صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، دین پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں، خدمت پہ لگے رہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے۔ یہ ہے حاصل، خدمت دین کے بدلے میں کچھ نہ چاہنا، یہی منزل مراد ہے۔ یہ انبیاء کا طریق ہے اور یہ اصحاب صفہ کا طریق ہے، یہی عرفاء اور صوفیاء کا طریق۔ اس کے بدلے میں ڈیمانڈ نہ کرنا، مطالبہ نہ کرنا، کوئی شرط نہ رکھنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یریدون وجہہ، وہ صرف رب کو چاہتے ہیں تو رب انہیں مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو جتنا جیسا دنیا چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ اس خدمت کے بدلے میں اگر تخت سلیمان چاہے تو اللہ دے دیتا ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں چاہا تو اللہ نے معراج پہ بلا دیا۔ جو اپنا تخت تھا عرش معلیٰ وہ دے دیا، عرش تخت کو کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ تھے جن کا یہ طریق تھا، رب کی رضا چاہتے تھے، جو کام بھی کرتے تھے۔ بنیادی مقصد یہ تھا، مثلا اذان دیتے ہیں، تنخواہ بھی ملے گی، وظیفہ بھی ملے گا، لیکن نیت صرف رضا الہی کی ہو۔ اذان بھی تب اذان ہوگی، اجر و ثواب بھی تب ملے گا، اور اس کے نتیجے میں نماز بھی تب ہوگی۔ نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، کوئی بھی دینی خدمت ہے، اگر نیت محض رضا الہی ہو اور مطالبہ نہ ہو، ڈیمانڈ نہ ہو، شرط نہ ہو، تو اس پہ اجر مترتب ہوتا ہے۔ ورنہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ صرف اس نیت سے کام کریں، جیسے ایک جاب ہوتی ہے، تو پھر آپ کو وظیفہ بھی جائز ہے، تنخواہ بھی جائز و حلال ہے،
لیکن اجر نہیں ملے. بے شک. یہ بھی بڑا باریک اور اہم مسئلہ ہے. آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں لیکن آپ کی اپنی نماز کا اجر عند اللہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کی تنہا لیں. تو اس کو جاب اور نوکری کی طرح نہ بنائیں. ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ. اس میں وہ روح پوشیدہ ہے جو اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. تب آپ کو برکات نصیب ہوں گی، تب اس کے ثمرات نصیب ہوں گے، تب دعائیں قبول ہوں گی. جب آپ خیر خواہی سے کام کریں گے پھر اس میں تاثیر و برکت آئے گی. کیونکہ دین کیا ہے؟ الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. جب امام مقتدی کا خیر خواہ نہیں اور مقتدی امام کا خیر خواہ نہیں تو دعا کہاں سے قبول ہوگی اور عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ وہ لوگ تھے. آقا کریم علیہ السلام کا معمول فرماتے ہیں کہ جب کسی غزوہ پر صحابہ کو یا سریہ پر یا کسی جماعت کو روانہ کرتے تو صبح پہلے پہر روانہ فرما دیا کرتے تھے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو راوی ہیں سخر بن وداع غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آقا کریم علیہ السلام کی اس تربیت کا فیض یہ ملا کہ تاجر تھے. جب بھی کاروباری ٹور پہ روانہ ہوتے تو دن کے وقت صبح جلدی نکلتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنا نفع دیا کہ آپ انتہائی مالدار ہو گئے. اس میں کتنی برکت ہوئی. پھر ایک اور سنت سفر کی یہ ہے کہ جب تنہا سفر نہ کریں. اکیلے سفر کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما علموا، فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر لوگ وہ جان جائیں تنہا سفر کے بارے میں تو کوئی شخص اکیلا رات کو سفر نہ کرتا، تنہا بھی نہ کرے اور رات کو بھی نہ کرے بلا ضرورت. اگر قافلہ ہو جماعت ہو پھر رات کو بھی کر سکتے. اس کی بھی برکات الگ سے بیان کی گئی ہیں. اور یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی شریف کی. فرمایا الراکب شیطان والراکبان شیطانان والثلاثۃ رکب. فرمائے ایک سوار وہ شیطان کی طرح اکیلا ہی جا رہا ہے سواری. دو سوار وہ دو شیطانوں کی طرح. اور اگر تین ہوں والثلاثۃ رکب، تین ہو جائیں تو آپ کو ایک قافلہ اور جماعت بن برکت ہو جاتی ہے. اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ جس نے یہ کر کے دیکھا اسے پتا ہے. اور فرمایا جب دو یا دو سے زیادہ ہوں تین تو ایک کو امیر بنا لیں. آپس میں طے کریں جو ہم میں زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ مضبوط آدمی ہے، زیادہ خدمت کر سکتا ہے، زیادہ انتظامی طور پہ مضبوط ہے، اس کو امیر بنا دیں. اور وہ امیر جو ہے وہ باقی ساتھیوں کی خدمت کرے، انہیں سہولت فراہم کرے انتظامی امور میں. یہ آقا کریم علیہ السلام کا اپنا بھی طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ جس سفر میں آپ ہوتے تھے تو صرف اپنی نہیں پورے قافلے کی خبر گیری فرمایا کرتے. آج سواری کی بھی، صرف سوار کی نہیں سواری کا بھی خیال رکھتے. اور ایسا ہوتا تھا فرمایا جب تین بندے نکلیں تو ایک کو امیر بنا لیں، کیونکہ بہترین ساتھی فرمایا چار ہیں سفر میں، بہترین لوگ چار ہیں.
اور بہترین چھوٹا لشکر یہ 400 لوگوں کا ہے جو جہاد کے لیے لشکر جاتے تھے. یہ تصور بعد میں یہ کوئی آرمی کے لوگ ہوں تو وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں رہی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا حکمت عملی اسٹریٹجی کیا ہے. 400 اور 4000 اور پھر 12000. یہ چھوٹے ٹروپ جب جائیں تو اس ترتیب سے جائیں، بڑی نفری پلٹون جائے تو اس ترتیب سے جائے. تو فرمایا 12000 کا مسلمانوں کا اگر لشکر ہو تو اسے کبھی شکست نہیں ہوگی. وہ اس وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگا کہ ہم کم ہیں اور دشمن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دشمن 50,000 ہو، مسلمانوں کا لشکر 12,000 کا ہو تو اللہ اس کو تھوڑا شمار نہیں کرتا، کافروں کے مقابلے میں وہ بہت ہے. اسی طرح کچھ دعائیں بھی سکھائی گئی کہ جب سفر کریں، سواری پر سوار ہوں تو دعا کریں اللہ سے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا اور پھر نیت کرنا اللہ کے فضل کے حصول کی. آقا کریم علیہ السلام نے، میں نے جو دیکھا سیرت طیبہ کو، تو 4 قسم کے سفر کیے ہیں. سب سے پہلے تجارتی سفر، بچپن میں، نوجوانی میں. اعلان نبوت کے بعد آپ نے کوئی تجارتی بزنس ٹور نہیں کیا. اس کے بعد عمرے کا سفر کیا ہے، جہاد کا سفر کیا ہے اور حج کا سفر کیا. ایک ہی حج کیا. یہ سب سفر تھے اور یہ سفر ایسے ہیں کہ اسی سے محدثین نے دین کے پورے باب بنا دیا. کہاں کس موقع پر قیام فرمایا، کیا ہدایات فرمائیں، کیا احکام صادر ہوئے روزے کے، نماز کے، حج اور زکوٰۃ کے، یہ سب سفر سے متعلق ہیں. حتیٰ کہ قرآن پاک کی کئی صورتیں اور آیتیں ایسی ہیں، جیسے مکی مدنی ہوتا ہے نا، ایسے سفری اور حضری بھی ہوتا ہے جو سفر میں اتری ہیں، حالت سفر میں نازل ہوئی ہیں، کچھ حضر میں نازل ہوئی ہیں. تو سفر میں جو احکام آئے ہیں، جب سفر کرتے تو احکام آتے اور امت کے لیے رہنمائی ہوتی کہ اگر سفر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اور فرمایا کہ جب تم سرسبز زمین میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین سے ان کا حق دو، جانوروں کا بھی نہ. اور جب بنجر زمین میں سفر کرو تو ان کو تیز چلاؤ، وہاں سے جلدی لے جاؤ. جب رات کو آرام کی خاطر اترو تو راستوں سے بچو، کیونکہ وہ رات کے وقت کیڑے مکوڑوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ بھی سکھایا. اور ایسی باریکیاں ہیں، اور یہ تو میں چند اشارے کر رہا ہوں. چاہیے تو یہ کہ آپ سب ان چیزوں کو تفصیل سے پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں علماء سے، اور اس موضوع پر جو کتب ہیں ان کو لیں. جانوروں پر بھی نرمی کا حکم ہے، ان پر بھی ان کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اور نماز کا خیال رکھیں، نماز سفر میں قضا نہ ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. آقا کریم علیہ السلام نے سفر میں جو نمازیں ادا کی ہیں، جس انداز و ادا سے، وہ بھی کبھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ایسا اہتمام کیا ہے اس کمال مرتبے کے باوجود کہ نہ اپنی نماز ضائع ہو نہ دوسروں کی نماز ضائع ہو جو ساتھ ہیں. اور بلکہ ڈیوٹی ہوتی تھی. مؤذن کی جو ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، وہ صرف اذان دینا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن کاش کوئی اس کا ذکر کرے، کوئی بتائے. حضرت بلال حبشی کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی سفر میں کہ رات کو سونا نہیں، فجر کے لیے سب کو جگانا ہے اور پھر فجر پڑھ کے سونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ڈیوٹیوں میں شامل تھا. سفر میں ہیں، جہاد میں ہیں، کچھ لوگ آرام کر لیں، ایک بندہ وہ جاگ لے، وہ بیدار رہے،
اور باقی لوگ آرام کریں، اس کا سفر بھی اس کو ملے، اس کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا۔ اسی طرح نماز کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیسے نماز پڑھنی ہے سفر میں، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب سٹے کے لیے کہیں رکتے تھے تو سواریوں کو ٹھہرا کے اطمینان سے ان کے کجاوے نہ کھول لیتے، ہم نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی پوری تسلی اور تشفی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ حالانکہ نماز کا بڑا شوق تھا اور حرص ہوتی تھی، لیکن یہ بھی اس کا حصہ تھا کہ نامکمل حالت میں یا اجرت کی حالت میں کہ اچھا گاڑی سٹارٹ ہی کھڑی ہے میں فٹافٹ پڑھ کے سلام پھیر کے آگے، یہ طریق صحابہ کا نہیں۔ آرام اطمینان تسلی سے گاڑی پارک کریں، اب روک دیں کہ بڑا ضروری اور اہم کام کرنے لگے، پوری تسلی تشفی سے نماز ادا کر کے پھر واپس آئیں۔ اور اس وقت تو چونکہ جانور بھی تھے اور گاڑی جو ہے اس کو بھی بہرحال ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، گاڑی ہی کیوں نہ ہو، انجن کے بھی اپنے تقاضے ہیں، نہ کہ آپ ایکسیلیٹر کو دبائی رکھیں، اپنا اپنا مزاج ہے۔ لیکن یہ جو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے، جو تربیت ہے وہ یہ ہے، تاکہ آپ کو سہولت ہو، آسانی ہو، فائدہ آپ کا اپنا ہوگا۔ تو جانوروں کو آرام دینا یہ بھی سفر کا حصہ ہوتا تھا۔ اور بڑی اہم بات جو حدیث شریف میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر کوئی بھی ہو بہرحال وہ زحمت ہے، وہ تکلیف کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کے معمولات، سارے گھر کی سہولتیں، حضر کی سہولتوں سے آپ کٹ جاتے ہیں، کھانا پینا، ریسٹ، آرام، معمولات، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب اپنے کام جاؤ اور وہ کام مکمل کر لو تو جلدی سے اپنے گھر، اپنی منزل کی طرف واپس آ جاؤ۔ سفر میں کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہونا تو اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اب اسے دعا مانگنے کی ضرورت یا سفارش کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اصول و ضابطہ ہے رب کائنات کا اپنا، کہ میرا بندہ میرے بندے کی مدد میں ہے اور میں اس بندے کی مدد میں ہوں، مرضی اس کی اپنی ہے۔ پھر فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اسلام میں صدقہ، ہر نیکی، ہر اچھی بات صدقہ ہے، ہر حسن خلق صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، بھائی کا بوجھ اٹھا لینا، یہ کسی کو لفٹ دے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک سفر میں تھے ہم، ایک شخص سواری پر آیا تو وہ دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اسے دے، جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس سواری ہو وہ پیدل کو وہ سواری دے دے، جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد سامان سفر ہو وہ اس کے حوالے کرے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں۔ ایک بے سر و سامان ہے، ایک کے پاس سامان ہے تو اس بے سر و سامان کو، اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی مدد کر دے، اللہ اس کی مدد میں لگ جائے، وہ سواری کے ذریعے ہو، وہ سامان کے ذریعے ہو۔ اور زائد مال جو ہے آپ کا، ضرورت سے زیادہ جو چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دیں۔ اگر گرم کپڑے گھر پڑے ہوئے ہیں، سردیاں آ گئی ہیں تو اب اسے نکال دیں، جو ضرورت سے زیادہ، جو آپ نے استعمال نہیں کرنی وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ یہ سوچ مسلمان کی ہے، اور اس کے اپوزٹ جو سوچ ہے وہ مسلمان کی نہیں۔
کیونکہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی۔ اسی طرح سے آقا کریم علیہ السلام جو سواریاں کمزور ہوتی تھیں ان کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے کہ کہیں سواری کمزور ہے، جانور کمزور ہے، اس کے اوپر سامان تو نہیں زیادہ لادا ہوا، اس کو ایسے تو نہیں پکائی جا رہے، اور اس کو چارہ اور خوراک بھی دیے کہ نہیں۔ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو خود پچکارتے، خود ہنکاتے، اپنے ساتھ چلتے، پیچھے رہ کر، اور ساتھ اللہ سے اس سواری کے حق میں بھی دعا فرماتے کہ اللہ اس کو طاقت دے، یہ کمزور ہے۔ یہ رحمت للعالمین کے انداز ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پہ سوار ہوئے تو دعا پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ۔ یہ الفاظ ساتھ اس کا حصہ ہیں، بسم اللہ پڑھیں، دعا کرے، اور سواری پہ جب سوار ہو کے دعا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو ساتھ مسکرائے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، ساتھ مسکرائے۔ دیکھنے والے نے پوچھا جی یہ کون سا موقع ہے، اکیلے ہی آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام جب سواری پہ سوار ہوتے اور یہ دعا پڑھتے تو ساتھ مسکراتے بھی تھے۔ تو اس میں الفاظ ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے سوا کوئی بندے کے گناہ بخشنے والا نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے نا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے مسکرایا ہوں، یہ موقع مسکرانے کا ہے کہ اللہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ پتا ہے کہ میرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں۔ تو اس سفر میں ہو بندہ یا حضر میں ہو، اگر اس کیفیت میں رہے تو وہ سارا سفر عبادت بن جاتا ہے، سارا سفر صدقہ بن جاتا ہے، اور اس میں برکات وہ نصیب ہوتی ہیں جس کا اس شخص کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ رب کریم ہمیں ان اداؤں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا